سندھ کا ہمارا جو ہے وہ 2013 میں ایکٹ جو ہے وہ پاس ہوا تھا، لیکن ہم اس کی امپلیمنٹیشن نہیں کروا سکے جیسے کہ باقی چیزوں میں بھی ہوتا ہے۔ اب جو دیکھا جا رہا ہے کہ ہر سال ہمارے پاس جو ہے وہ تقریباً 5 سے 6 ہزار بچہ جو ہے ان ایڈیشن تھیلیسیمیا کا پیدا ہو رہا ہے، یا کیریئر ریٹ جیسے میں نے بولا کہ 5%، 5 to 6% کیریئر ریٹ ہے، جو کہ جس کی وجہ سے تھیلیسیمیا کے بچے پیدا ہو رہے ہیں، کیونکہ ہم میں وہ اویئرنیس نہیں ہے۔ ہمارا ایکٹ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم شادی سے پہلے لڑکے اور لڑکی کا ٹیسٹ ہونا چاہیے، جس میں کہ پہلے پالیسی وائز لڑکے کا ہم کرواتے ہیں، کیونکہ ہمارے پاس یہ ٹیبوز ہیں، آپ کو پتہ ہے لڑکیوں کے اوپر اور زیادہ ہو جاتا ہے کہ کیوں شادی سے پہلے ٹیسٹ کروایا جا رہا ہے۔ تو اس مد میں ہوتا یہی ہے، لیکن کوئی ساتھ نہیں دے رہا کیونکہ عوام میں وہ شعور ہی نہیں ہے۔ کل بھی میں نے میٹنگ میں ذکر کیا تھا کہ ہمارے پاس کراچی میں ایک کمیونٹی ہے، بوری کمیونٹی، انہوں نے اس کو امپلیمنٹ کروایا ہے۔ جماعت خانے کے اندر ان کی شادی کی رجسٹریشن تب تک نہیں ہوتی ہے جب تک جو ہے نکاح پہ جانے والے بچے اور بچی کا ٹیسٹ جو ہے وہ چیک نہ کیا جائے۔ تو ناؤ دے آر تھیلیسیمیا فری، بوری کمیونٹی از تھیلیسیمیا فری، صرف اس کو امپلیمنٹ کرنے کے چکر میں۔ تو یہاں پہ بھی یہی میں سب کو کہوں گی، آپ لوگوں کے توسط سے بھی، کہ جو ہے ہم وہ شعور ضرور اپنے اندر پیدا کریں، اور لوگوں تک بھی یہ میسج جانا چاہیے کہ شادی سے پہلے کیوں ضروری ہے تھیلیسیمیا کا ٹیسٹ کروانا، یا جو ہم اس طرح کی اسکریننگ کے جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے رکھ رہے ہیں سیشنز، تو اس کا مقصد کیا ہے۔ ہم نے جو جنرل پاپولیشن میں بھی دیکھا ہے نا، اس میں بھی 2 سے 3% لوگ جو ہے وہ پازیٹیو آ ہی رہے ہیں، جو اب تک ہم نے یہ پچھلے 2-3 مہینے میں ایکٹیویٹی کی ہے، تو 2 to 3% پازیٹیو آ رہے ہیں جن کو پتہ ہی نہیں تھا۔ پھر ہم ان کو بتاتے ہیں اور ہم ان کو ایک یہ اویئرنیس دیتے ہیں کہ آگے اپنے زندگی کو کیسے لے کے چلنا ہے۔ مقصد ان ساری ایکٹیویٹیز کا یہی ہے کہ تھیلیسیمیا کو ہم یہاں پہ ختم کر پائیں، اپنے ملک میں ہم ختم کر پائیں، کیونکہ جو بچے اب تک پیدا ہو گئے ان کو مینیج کرنے کے لیے ہی اتنے ریسورسز لگ جاتے ہیں کہ، اور وہ خواہ کی ایک فیوٹائل ایکسرسائز ہے ہمارے لیے کہ وہ بچہ آ گیا تو اب اس کو مینیج کرنا پڑ رہا ہے۔ اس کی میں آپ کو بتاؤں کہ مینجمنٹ بھی از ناٹ ایزی۔ لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ تھیلیسیمیا کا بچہ ہے، اس کو بلڈ لگ رہا ہے، صرف بلڈ نہیں لگ رہا، بلڈ کے ساتھ اس کی بہت ہی مہنگی قسم کی دوائیں ہوتی ہیں۔ پھر اگر ان کو کوئی جو ہے کمپلیکیشن ہو جائے، ان کی تلی بڑھ جاتی ہے، اس کا آپریشن ہوتا ہے، ان کی باقی چیزیں ہوتی ہیں، تو اٹس ناٹ اے اسمال تھنگ کہ جس کے لیے ہم یہ سوچیں بچہ آ گیا تو کیا ہوا، اس کو ٹرانسفیوژن تو ہوتی رہے گی۔ اس لیے ہم سب نے مل کے، اسپیشلی ہمارا پڑھا لکھا طبقہ، اس چیز کو ضرور مد نظر رکھے کہ دنیا کی باقی چیزیں بھی تو ہم چاہ رہے ہیں کہ پاکستان ان میں آگے بڑھے، تو یہ چیز کیوں نہیں۔ ہیلتھ کا بہت امپورٹنٹ کمپوننٹ ہے، اس کو ہم نے ساتھ مل کے اچیو کرنا ہے۔ دیکھیں بچے، اصل میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ جو رجسٹرڈ ہو رہے ہیں وہ تو میں ان کو لکی بولتی ہوں کہ وہ پہنچ پائے اس سینٹر تک اور رجسٹرڈ ہو گئے، ورنہ ہمارے پاس ان رجسٹرڈ بچے بھی بہت زیادہ ہیں جن کی ڈاکٹرز کو پہچان ہی نہیں ہوتی ہے۔ وہ بچہ چلا جاتا ہے، بچے کو بلڈ لگا کے روانہ کر دیتے ہیں۔ رجسٹرڈ بچے ہمارے پاس جو اس وقت ہیں 13,000 کے قریب ہیں سندھ میں، پنجاب میں اس سے تھوڑے سے زیادہ ہیں، کیونکہ ان کے پاس پبلک سیکٹر میں بھی وہ چیز جو ہے بہت اچھی طریقے سے ہو رہی ہے۔ تو حالات تقریباً ایک جیسے ہی ہیں۔ یہی بات ہے کہ امپلیمنٹیشن، یہی بات ہے کہ لوگوں کا شعور، یہ سب چیزیں اگر ہم نے اپنے اندر پیدا کر لیں، اور اس میسج کو میں جہاں بھی جا رہی ہوتی ہوں میں یہ بولتی ہوں کہ اگر آج فار ایگزامپل ہم کوئی 100 بندہ کھڑے ہیں، اگر وہ 100 بندہ آج جا کے اپنے اپنے سوشل میڈیا پہ جو ہے یہ میسج ڈال دیں کہ تھیلیسیمیا فری ہونے کے لیے یہ ایکٹیویٹی کی گئی، تھیلیسیمیا کیا ہے، اس سے بچنے کے لیے ایک چھوٹا سا ٹیسٹ کروانا ہے، تو وہ ہم 100 میں سے لوگ اگر اپنی اپنی وال پہ لگائیں گے اور آگے 100 لوگوں نے اس کو پڑھا اور اس میں سے 10 نے آگے کیا، تو آج کے دن میں ہی جو ہے نا کوئی 1000 کے قریب تو لوگوں تک میسج چلا ہی جائے گا۔ تو یہ میسج آگے پہنچانے والی بات جو ہے نا وہ ہے کہ میسج آگے پہنچے۔ اگر 100% نہیں بھی اچیومنٹ ہوئی، 10 سے 20% آج ہو گئی، اس سال میں ہو گئی، اگلے سال 50% ہو جائے گی، اس سے اگلے سال 100%۔ جس دن 100% اچیومنٹ ہوئی اس دن ہم پاکستان کو تھیلیسیمیا فری کر لیں گے انشاءاللہ۔ خدمت کرنا جو ہے ان مجبور اور بے بس لوگوں کی جو مختلف مشکلات کا شکار ہیں، اور خاص طور پہ جو مریض تھیلیسیمیا اور ہیموفیلیا کے مریض ہیں، جن کے لیے سندس فاؤنڈیشن جو ہے اپنا کردار ادا کر رہا ہے، اس سے بہت سکون ملتا ہے۔
اور اس سے جو ہے اس سے بڑھ کے جو ہے وہ کوئی اور نیکی نہیں ہے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ سندس فاؤنڈیشن کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان کو تھیلیسیمیا سے جو ہے وہ فری کیا جائے اور آئندہ آنے والی نسلوں کو جو ہے اس بیماری سے بچایا جائے۔ تو آج بھی یہ جو اسکریننگ کا جو ہے وہ کیمپ لگایا گیا وہ ڈائریکٹر جنرل مصطفیٰ جمال قاضی صاحب کی ہدایت کے اوپر، جو ڈائریکٹر جنرل ہیں امیگریشن اینڈ پاسپورٹ کے، انہوں نے جو ہے پورے پاکستان میں اجازت دی ہے، اور یہ خصوصی کاوش جو کی ہے ڈاکٹر در ناز جو ہیں سندھ بلڈ ٹرانسفیوژن کی اتھارٹی، ان کی کاوشوں سے جو یہ کامیابی ملی ہے۔ سندس فاؤنڈیشن جو ہے پورے پنجاب کے جتنے بھی پاسپورٹ آفیسز میں ہیں ان میں جو ہے وہ بلڈ سکریننگ کیمپ لگائے گی، اور نہ صرف جو ہے وہ پاسپورٹ کے عملے کا جو ہے سکریننگ ہوگی، اس کے ساتھ ساتھ جو لوگ پاسپورٹ بنانے کے لیے آئیں گے ان کی فیملیز کی بھی جو ہے سیمپلز دیے جائیں گے اور سکریننگ ہوگی۔ اس میں جو ہے ہمارے ساتھ جو ہے پنجاب تھیلیسیمیا پریونشن پروگرام بھی جو ہے وہ ہمارا ساتھ دے رہا ہے، اور ہم لوگ مل کے جو ہے کام کر رہے ہیں، اور ہم سب نے مل کر جو ہے وہ تھیلیسیمیا کا خاتمہ کرنا ہے۔ اور اس میں جو ہے میڈیا کا بہت بڑا کردار ہے جو ہمیشہ اپنا پازیٹیو کردار ادا کرتا ہے، اور انشاءاللہ تعالی آپ اور ہم مل کر جو ہے تھیلیسیمیا کو فری پاکستان بنائیں گے انشاءاللہ۔ اب تک جو ہے وہ پاسپورٹ کے آفیسز میں جو عملے کے اور جو اپنا کیا کہتے ہیں جو پاسپورٹ بنانے کے لیے آئے، اس وقت لاہور میں، پنڈی میں، اسلام آباد میں، گوجرانوالہ میں، سیالکوٹ میں، اور کل جو ہے فیصل آباد میں ہے، اور آج گجرات میں ہے، تقریباً جو ہے 500 سے زائد جو ہے وہ لوگوں نے جو ہے بلڈ سیمپلز دیے ہیں، اور ان کی سکریننگ ہوگی، اور سکریننگ کے بعد جو ہے ان کو رپورٹس جو ہے وہ فراہم کر دی۔ ہمارے جو ڈائریکٹر جنرل پاسپورٹ امیگریشن مصطفیٰ جمال قاضی صاحب ہیں، ان کے ایفرٹس اور میڈم در ناز جمال کی یہ خصوصی کاوش کے نتیجے میں پورے پاکستان میں یہ اسکریننگ کا عمل شروع کیا گیا۔ تو بینگ زونل ڈائریکٹر پاسپورٹ سینٹرل پنجاب، ہم نے یہ سب سے پہلے جو ایکٹیویٹی سٹارٹ کی ہے پنجاب میں وہ گارڈن ٹاؤن پاسپورٹ آفس پنجاب ہے، وہاں سے شروع کیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ سیالکوٹ ہے، گجرانوالہ، اور آج گجرات میں ہماری یہ ایکٹیویٹی چل رہی ہے۔ تو نیکسٹ جو ہمارا ویژن ہے اس کے مطابق ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارے جتنے بھی پاسپورٹ آفسز ہیں چھوٹے بڑے شہروں میں، کوشش کریں گے کہ وہاں تک اس ایکٹیویٹی کو ایکسپینڈ کیا جائے۔ جی بالکل، میں ضرور ان کو ریکویسٹ کروں گا اور مشورہ بھی دوں گا کہ اپنے لیے، اپنی فیملیز کے لیے، اپنی آنے والی جنریشنز کی سیفٹی کے لیے یہ لوگ ضرور اس اسکریننگ میں شمولیت اختیار کریں، تاکہ ہم اپنی سوسائٹی کو تھیلیسیمیا فری کر سکیں۔